نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز علماء کرام، حضرات سامعین اعظام اور خواتین ملت، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم لوگ آپ کے درمیان پائے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کیا جائے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروگرام منعقد کیے جائے۔ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑی اصلاحی عمل ہے اور اس کے بڑے دور رس اثرات ثابت ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے پروگرام منعقد کیا ہے وہ اجر و ثواب کے مستحق ہے اور ہم سب کے شکریہ کے بھی مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ایک انسان ایسے ہی کوئی بڑا نہیں ہو جاتا اور کوئی بھی چیز قیمتی ایسے ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے اندر جب تک کچھ صفتیں نہیں پائی جائیں، اعلیٰ صفات سے اس چیزیں آراستہ نہ ہوں، وہ اچھی کوالٹی کا سامان نہ ہو، اس وقت تک اس کی قیمت اور قدر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انواع اقسام کے موبائل پائے جاتے ہیں۔ ایک موبائل 1500 میں بھی ملتا ہے اور ایک موبائل 15 لاکھ میں بھی ملتا ہے۔ ایک لیپ ٹاپ آپ 20,000 میں بھی خرید سکتے ہیں اور 20 لاکھ میں بھی آپ ایک لیپ ٹاپ ملے گا۔ ایک گاڑی ہم خریدتے ہیں 4 ویلر 3 لاکھ 4 لاکھ میں بھی ملتی ہے اور 4 سے 10 کروڑ تک کی بھی گاڑیاں ملتی ہیں۔ ظاہر ہے اتنا جو فرق ہوتا ہے، ایک موبائل 1500 اور 15 لاکھ کوئی معمولی فرق نہیں ہے۔ اتنا کیوں فرق ہوتا ہے؟ جو موبائل 15 لاکھ کا ہوتا ہے اس کے اندر کیمرہ اس طرح کا ہوتا ہے، اسٹوریج کی چھمتا بہت بڑی ہوتی ہے، اس سے جو بھی ریکارڈ کرنے کا جو اس کا جو کیمرہ ہوتا ہے زبردست ہوتا ہے، بڑی ساری خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ اس کی بیٹری کے اندر ہوتی ہے، اس کی طاقت اور توانائی کے اندر ہوتی ہے۔ جو گاڑی آپ کو 10-10 کروڑ میں ملتی ہے، 20-20 کروڑ میں ملتی ہے، اس کی الگ خصوصیت ہے۔ ورنہ 5 لاکھ یا 3 لاکھ میں بھی گاڑیاں ملتی ہیں اور اتنی مہنگی دنیا کے اندر گاڑیاں ملتی ہیں، سب کے اندر کوالٹی ہوتی ہے۔ ایک انسان ایسے ہی بڑا نہیں ہوتا ہے، عظیم ترین لوگ ہوئے ہیں اور اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور گئے ہیں۔ بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے دعاء اللہ اس دنیا کے اندر آئے ہیں گئے ہیں۔ جس کو اللہ نے جتنی ساری خصوصیات عنایت کی اتنا بڑا مقام ملا۔ جو چیز انسان کو آراستہ کرتی ہے، انسان کو بلند کرتی ہے، انسان کو اس دنیا کے اندر عزت اور وقار عطا کرتی ہے، جو چیز قدر و منزلت کو میں اضافہ کرتی ہے، انسان ہمیشہ کے لیے تابندہ ہو جاتا ہے اور امر ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں انسان کو سنوارتی اور سجاتی ہیں، اس میں سب سے اہم چیز علم ہے۔ جس سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری امت علم کے میدان میں بہت پیچھے۔ علم طرح طرح کا ہوتا ہے، یہ سائنس کا علم ہے، جغرافیہ کا علم ہے،
حساب کا علم ہے، کیمسٹری کا علم ہے، فلسفہ کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، علوم ہیں دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے کسی علم کی تنقیص نہیں کی ہے، منع نہیں کیا ہے یہ تو علم تم مت حاصل کرو، علم سائنس کا علم حاصل مت کرو، تم انجینئرنگ مت پڑھو، تم میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کرو۔ اس دنیا میں میڈیکل والوں کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، بڑے بڑے ماہرین اطباء کی بھی ضرورت ہے، اور اہل فلسفہ کی بھی ضرورت ہے، بہت سارے اہل ادب کی بھی ضرورت ہے، ہر علم والوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت میں کسی علم کو ہیچ نہیں کر ڈالا ہے، کسی کو کمتر قرار نہیں دیا ہے۔ ہر علم سیکھنا چاہیے، اور جس کو جس علم میں دلچسپی ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ علم نافع ہونا چاہیے، ایسا علم ہونا چاہیے جو آپ کو، آپ کے پریوار کو، اور آپ کے سماج اور معاشرہ کے لیے، اور آپ کے ملک اور ملت کے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کا سوال کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفع بخش علم مانگتے تھے۔ اللہم ذکرنی علم نافع، اے اللہ ہمیں علم نافع عنایت فرما۔ علم نافع سب سارے علوم ہیں۔ ایک ملک کو ظاہر ہے سائنسدانوں کی ضرورت ہے، ایک ملک کو انجینئروں کی ضرورت ہے، یہ پل بنتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں، ایک سے بڑھ کر کے ایک ماہر انجینئر پائے جاتے ہیں، عجیب و غریب عمارتیں بناتے ہیں، اور اس دنیا کے لیے اور دنیا والوں کے لیے بہت ساری سود مند چیزیں تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، جس سے ہم سب لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسی طرح دنیا میں مریض ہوتے ہیں، سب کو دواؤں کی ضرورت ہے۔ ہر علم سیکھیے، لیکن علم شرعی بھی انہی علوم میں سے ایک علم ہے جس کا درجہ اور مقام ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سارے علوم کے درمیان شریعت کے علم کا کتنا بڑا مقام ہے، اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے قرآن اور حدیث کے علم کے سلسلے میں، اور دنیا میں علماء کو کیا درجہ ملا ہے، اور علم والوں کا کیا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ سائنسدان اس دنیا میں آئے ہیں، بہت سارے انجینئر پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں، اور اسی میں علماء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کن کو کیا مقام دیا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کے اندر غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم علم والوں کے اور ایمان والوں کے درجہ کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کبھی کسی ایک انسان کو جو جاہل ہو، پڑھا لکھا نہیں ہو، اور اس کو بہت بلند بالا مقام حاصل ہو گیا ہو، کچھ پیسہ کما سکتا ہے، کوئی کارخانہ بیچ کا اس کا بنا سکتا ہے، کچھ زمین لکھوا سکتا ہے، اپنا مکان بنوا سکتا ہے، بہت بڑی حویلی تعمیر کر سکتا ہے، اتنا پیسہ کما سکتا ہے، لیکن دنیا کے اندر پہچان، دنیا کے اندر نام یہ اہل علم کو حاصل ہوا ہے۔ اور اگر آپ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں، علم شرعی والوں کو جو عزت دیا ہے، جو رتبہ دیا ہے، جس کو آج حقیر سمجھا جاتا ہے، مولوی صاحب کو سمجھا جاتا ہے کونوں کام کے ہیں، 10,000 5,000 کی تنخواہ کمائیں گے، کونوں مسجد میں امامت کریں گے، خطابت کا فریضہ انجام دیں گے، کتنا پڑے گا؟ دنیا کے مارکیٹ میں علماء کی اور قرآن حدیث والوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی لڑکا ہے وہ بد اخلاق ہو، زانی ہو، فاحش ہو، اگر کالج میں پڑھتا ہے اور کوئی اسکول میں پڑھتا ہے یا اچھے سے کسی انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، باپ 20-20 ہزار خرچہ کرتا ہے، مہینہ میں 10-10 ہزار روپیہ دیتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، ٹیوشن کراتا ہے، کوچنگ کراتا ہے، بے دریغ پیسہ خرچہ کرتا ہے، اور ایک مولوی کی تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تو اس کو 2,000 1,000 روپیہ اگر فیس مانگتا ہے مدرسہ والا، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ
मदरसा की तालीम तो मुफ्त की होनी चाहिए, उसमें पैसा का कहाँ सवाल पैदा होता है। हमारा जो है कि वजीफ़ा कर दिया जाए, हम बहुत गरीब हैं, लागर हैं, ज़ईफ़ हैं, हम मिस्कीन हैं, उससे कहिएगा लिखवा के ले आओ। मुखिया से फ़कीर है तो वो फ़कीर भी लिखवा के लेकर के चला जाएगा। लिखवा के कहिएगा कि यतीम का माफ़ है, यतीम की फीस माफ़ होती है, तुम अगर यतीम है तो लिखवा कर ले आओ। तो बाप होते हुए भी वो लड़का कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेट लिखवा लेगा और एक कागज़ बनवा लेगा कि यतीम है, जबकि बाप जी ना फीस माफ़। यानी कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के लिए मुसलमान पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। और वही अगर ये असली हाल तालीम हासिल कर रहा है, अगर अंग्रेज़ी पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, तो बाप और उसके घर के अफराद बेदरेग रुपया खर्च करते हैं। ये सरमहरी है, इल्म शरी का ये मकाम है मुसलमानों के नज़दीक, ये हैसियत है। और ये इस इल्म वालों को यही हैसियत देते हैं। कोई इंसान मौलवी से अपनी लड़की का ब्याह नहीं करना चाहता, ये मौलवी से आया कहाँ से, यानी उसको पैगाम उतना नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ये BUMS कर लिया, कोनो हालांकि वो चना खाता हो ढाका में या कहीं बैठ करके, BUMS वाला उतना कामयाब नहीं होता है, कोनो कामयाब हो जाता। अगर BUMS कर लिया, किसी ने कोर्स कर रहा है, तो देखिएगा लड़की वालों का रिश्ता कितना जाता है। और बड़ी बड़ी गाड़ियों का ऑफर होता है, पूरा जहेज भर भर करके दिया जाता है, 4 चक्का से नीचे की बात ही नहीं किया जाता है। कुरान और हदीस का मुसलमानों के नज़दीक ये मकाम है, इल्म वालों का ये मकाम है, उलमा की ये कदर है। ये हकीर समझते हैं, इसको कुछ अहमियत नहीं देते हैं। अल्लाह तो उनको जलील नहीं करेगा तो इज़्ज़त देगा। जो कौमें अपने मौलवियों की इज़्ज़त नहीं करते हैं और अहले इल्म की कदर नहीं करते हैं, कुरान और हदीस के हामिलीन की, जिनके सीने कुरान से आबाद हैं और अहादीस नबविया जिनके वजूद की गवाही देती है, अगर उन लोगों की कदर उम्मत के नज़दीक नहीं है, वो उम्मत कितनी बदकिस्मत इस धरती की उम्मत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम इल्म वालों के दर्जा को बुलंद करते हैं, और अल्लाह ने वादा किया है और अपने वादा को करके बताया है। दुनिया में आप बताइए, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं, बड़े बड़े ओहदे और मनासिब वाले गुजरे हैं। आपके इसी हिंदुस्तान में आपने 1000 साल तक हुकूमत किया है, बड़े बड़े बादशाह हुए हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, और ये इतने बड़े बड़े बादशाह हुए हैं, खास करके मुगलिया सल्तनत में, कि उनका जो है कि नहीं एक दुनिया, एक रोम था उनके वक्त, और उनकी ज़िंदगी में सब गुजर गए, उनकी कहानी ख़त्म हो गई, उनको कोई याद करने वाला नहीं है। हत्ता के इस्लामी खिलाफत में बड़े बड़े खुलफा आए, हारून रशीद हुए खलीफा, उनके साहिबजादे हुए, उनके ख़ानदान के बनु अब्बासिया के बहुत सारे खुलफा पैदा हुए, और उसके बाद जो है कि उस्मानी खिलाफत में एक से बढ़ कर के एक खलीफा हुए। दुनिया याद नहीं रखती है उनको, कौन खलीफा था और कब तक था किसी को मालूम नहीं होगा। हारून रशीद कितनी मुद्दत तक खिलाफत किया, उसके बेटे अमीन और मामून कितने दिनों तक इस दुनिया की हुक्मरानी करते रहे, और बड़े बड़े। लेकिन उसी ज़माने में इमाम अहमद बिन हम्बल थे, उससे पहले इमाम अबू हनीफा थे, उसी से पहले इमाम शाफी थे, इमाम मालिक थे। आज भी बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है और उनकी मोहब्बत अपने दिलों के अंदर महसूस करता है। कौन दुनिया में ताकत है, ऐसी ताकत पैदा होगी जो इमाम अबू हनीफा के नाम को मिटा दे, जो इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम सुफियान सौरी, इब्ने उयैना और उसी तरह इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये आज नाम जो नज़र आते हैं, ये कौन थे? किसी मुल्क के बादशाह नहीं थे, कोई सियासतदान नहीं थे, कोई कुर्सी और मनसब वाले नहीं थे, ये कुरान और हदीस वाले थे। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में वादा किया था कि हम इल्म वालों के दर्जात को बुलंद करेंगे। अल्लाह ताला इल्म वालों के दर्जात को कैसे बुलंद करता है आपकी निगाहों के सामने है। आप एक मिसाल दे दीजिए कि आप दुनिया के साइंसदान का नाम जानते हैं, ये बल्ब किसने बनाया, किस साइंसदान ने बनाया और कितनी बार में बनाया? 999 बार फेल हुआ तो 1000वें मरतबे में बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। कौन सा साइंसदान था? किसने ये पंखा बनाया? किसने ये हवाई जहाज बनाया? किसी का नाम आपको मालूम नहीं होगा। बड़े बड़े अमीर दुनिया में पाए जाते हैं।
ایک سے ایک ٹریلین ڈالر کے مالک ہیں، ایک سے ایک امیر ہیں، ایک سے ایک اس ہندوستان کے اندر امیر ہیں، پورے ایشیا کا پورے ایشیا میں سب سے بڑا امیر یہ دھیرو بھائی امبانی کا بیٹا مکیش امبانی ہے، اتنا بڑا مالدار ہے دھیرو بھائی امبانی، اتنی دولت جمع کیا، کون دنیا سے محبت کرتی ہے اور کون محبت سے نام لیتا ہے؟ لیکن امام ابو حنیفہ سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت کرنے والے، امام شافعی کو ماننے والے، چاہنے والے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ سے محبت کرنے والے، امام ابن قیم سے، امام بخاری اور امام مسلم سے محبت کرنے والے، یہ اس دن بھی تھے جس دن ابن تیمیہ تھے، امام بخاری تھے، اور قیامت کی صبح تک ان کے دیوانے پائے جاتے رہیں گے۔ کس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے؟ آپ کے نزدیک قرآن پڑھنے والوں کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان ہوا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سرٹیفکیٹ دیا خیریت کی، سب سے بہتر انسان ہونے کی گواہی دی، سرٹیفکیٹ دیا اللہ کے نبی نے کہ سب سے بہتر انسان ہوا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے نہ اس کی فضیلت آپ کے نزدیک ہے، نہ اس کی اہمیت کو آپ جانتے ہیں، اور نہ قرآن پڑھانے والے کے مقام اور مرتبہ کو جانتے ہیں۔ یہ امت برباد ہے۔ جس چیز سے اس امت کو عزت ملی، شوکت ملی، جس سے جو ہے کہ اس کو عروج ملا، اور جس کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ دن تک حکمرانیں کرنے والی یہ قوم مسلمان قوم ہے۔ 1000 سال تک مسلمانوں نے اس دنیا کی سیادت کیا ہے، قیادت کیا ہے، اس دنیا کو چلایا ہے، اس دنیا کے لیے قانون بنایا ہے، اس دنیا کو اپنے گھٹنوں پر ٹکایا ہے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے۔ آج اس قوم کی حالت دیکھیے، آج وہ کمپنی نہیں ہے، وہ کارخانہ نہیں ہے، آپ کو دین چھوڑ دیے تو دنیا بھی کون بنا لی؟ اگر دین کو نہیں پکڑا تو دنیا بھی بنا لیتے۔ نہ آپ دین کے ہیں، نہ دنیا کے ہیں، نہ ادھر کے ہیں، نہ ادھر کے ہیں، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آپ دین چھوڑا ہے، دین کو بیچا ہے، دین کو فروخت کر دیا تو کہاں دنیا حاصل کر لیا؟ دنیا میں بھی کہاں آپ آگے نظر آتے ہیں؟ آپ دنیا کی بہت ساری مشہور کمپنیاں ہیں جو ٹویوٹا گاڑی بنا رہی ہیں، بہت ساری کمپنیاں ہیں جو ایک سے بڑھ کر کے ایک کاریں تیار کر رہی ہیں، موبائل بنا رہی ہیں، لیپ ٹاپ بنا رہی ہیں، ہوائی جہاز بنا رہی ہیں۔ کئے گو مسلم ملک کی کمپنی کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ کہاں کئے گو پڑھے ہیں؟ کونوں ملک کے اوپر میڈ ان اٹلی نظر آتا ہے، میڈ ان امریکہ ہے، میڈ ان چائنا ہے، اور میڈ ان جرمن ہے، جاپان ہے، لیکن میڈ ان سعودی عرب دکھائی دیتا ہے، میڈ ان ترکی جس کا آپ دیوانہ ہے۔ اور ترکی نے ایک اس دنیا پر اسی طرح حکومت کیا، اس دنیا پر ترکی نے حکومت کیا جیسے انگریزوں نے حکومت کی۔ جتنی بڑی دنیا تھی ترکی کی، جتنی بڑی حکومت تھی، اس کے حکومت میں آفتاب غروب نہیں ہوتا تھا۔ کیا کیا ترکی نے؟ کیا کیا؟ شام آج کا ملک نہیں ہے، شام نے اس مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ عراق، اسلام فتح ہوا ہے تو عراق میں پہنچ گیا، اسلام شروع ہوا تو عراق میں پہنچا، اور حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ عراق کو بنایا۔ حضرت عثمان کے جانے کے فوراً بعد خلافت منتقل ہو گئی مدینہ سے عراق کی طرف۔ اتنا پرانا شہر کیا کر لیا مسلمانوں کے لیے؟ کیا کیا؟ یہ مسلمان مصر اتنا قدیم ملک ہے، مسلمانوں کے لیے اس نے کیا کیا، کیا بنایا؟ کوئی چیز مصر کا نظر نہیں، کوئی چیز مصر کی نظر نہیں آتی ہے، کوئی پروڈکشن یہ ترکی کی نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کو کچھ نظر آتا ہو تو آتا ہو، ہم نے تو دنیا کے سامانوں میں دیکھا ہے، باریکی سے دیکھا ہے، لیکن حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش ہماری آنکھوں کو کسی مسلمان ملک کا کوئی بنایا ہوا کوئی سامان نظر آئے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ یہ مسلمان ہے قرآن کو پڑھنے کو بے عزتی سمجھتے ہیں، قرآن اور حدیث پڑھنے کو بیوقوفی گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں عزت نہیں ملتی ہے۔ عزت اسی میں ہے۔ آپ ایک بھی مثال دنیا کے اندر بتا دو، کسی پروفیسر اور کسی لیکچرر، کسی انجینئر اور ڈاکٹر کو امام ابو حنیفہ جیسی عزت مل گئی ہو، اتنا نام ملا ہو، اتنے دنوں تک دنیا یاد کرتی ہو، اتنا گرویدہ ہو، اتنا دنیا کی آبادی محبت کرنے والی ہو، جتنا محبت امام احمد بن حنبل سے ہے۔ جب امام احمد بن حنبل کا بغداد میں عراق میں انتقال ہوا تو دنیا پورا بغداد آنسو بہا رہا تھا، سارے مرد اور عورتیں
چھتوں پر کھڑی ہو کر کے آنسو بہا رہی تھی، سارے لوگ اور آنسو بہا رہے تھے۔ جب خلیفہ ہارون رشید کا انتقال ہوا تھا اسی بغداد میں، اسی دارالخلافہ میں، دنیا نے کوئی حرکت نہیں کیا، کسی کے آنکھ سے کوئی آنسو جاری نہیں ہوا۔ اتنا بڑا امپائر کا اتنا بڑا خلیفہ، اتنا بڑا بادشاہ، پوری اسلامی دنیا کا تنہا بادشاہ، اتنا بڑا حاکم مرا، دنیا اور اسلامی دنیا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ لیکن جب امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل کا اسی بغداد میں انتقال ہوا، ساری دنیا کے لوگ چیخنے لگے، چلانے لگے، سارا بغداد رو رہا تھا، پورا اس کی گلیاں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، اتنا رویا لوگوں نے امام احمد بن حنبل کے جدائی پر۔ یہ اہل علم کا مقام ہے۔ بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ گارجین لوگوں سے کہ اپنے بچوں کو شرعی علم دلوائیے۔ اگر کوئی انسان آخرت تک زندہ رہنا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا ذکر قیامت تک باقی رہے، ہماری زندگی سے لے کر کے موت تک ہم باقی رہیں اور اس دنیا میں موجود رہے، تو قرآن پڑھو۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس علم کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے جو تمہارے قیامت تک کے لیے تم کو امر بنا دے اور دنیا میں زندہ رکھے۔ جس طرح آج ہمارے بیچ میں امام ابو حنیفہ زندہ ہے، امام شافعی زندہ ہے، ان کے سارے اقوال ہم کو معلوم ہے، ان کے سارے آراء اور فتاوے ہم کو معلوم ہے۔ امام ابو حنیفہ کیسے فتویٰ دیا کرتے تھے، کس مسئلہ میں کیا فتویٰ دیا ہے، امام مالک نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کہ کون بتائیے ایک وہ سائنسدان کا نام لیجئے جس کو آپ جانتے ہو، آج کسی نام سے کسی مالدار آدمی کا، دنیا میں بڑے بڑے مالدار آج لوگ ہیں، کتنے آدمی کا نام جان رہا ہے، اور ان مالداروں میں سے آپ کتنے لوگوں کے نام جانتے ہیں؟ اگر دنیا میں جانتے بھی ہیں، مکیش امبانی کو جانتے ہیں، تو جب مر جائے گا اس کے بعد دنیا نام بھی نہیں لے گی اس کا، اور آج زندہ ہے تو ٹھیک ہے نام لے رہی ہے، لیکن مرنے کے بعد کوئی کسی کا نام نہیں لیتا ہے۔ قرآن پڑھیے اور قرآن پڑھائیے، اپنے بچوں کو شرعی تعلیم دلوائیے، مولانا بلوائیے۔ جتنا بڑا مقام مولانا کو ہے، یہ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، سب اس کے پیر کے نیچے سب بستہ ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، ایک مولانا جب خطبہ دینے کھڑا ہوتا ہے جمعہ کے ممبر، تو ایک امیر وہاں ہوتا ہے، حاکم یہاں بیٹھا ہوتا ہے، ایک پروفیسر یہاں ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر یہاں ہوتا ہے، انجینئر یہاں ہوتا ہے، اور خطبہ دے رہا ہوتا ہے ممبر پر، اس کے سر کے اوپر سے گرج اور برس رہا ہوتا ہے، یہ عالم دین ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مقام نہیں ہوتا ہے، کسی کو نہیں مل سکتا ہے۔ جب وہ آگے نماز پڑھانے کے لیے بڑھتا ہے تو بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے آگے کوئی نہیں ہوتا ہے، اس سے آگے کوئی جا بھی نہیں سکتا ہے، اس سے بڑا کسی کو مقام حاصل ہو بھی نہیں سکتا ہے، وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ بادشاہ بھی ہوگا تو اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، کلکٹر صاحب ہوں گے اس کے پیچھے ہوں گے، کوئی وزیر ہوگا، صدر ہوگا یا گورنر ہوگا، سب اس کے پیچھے ہوگا، مولانا صاحب سب سے آگے ہوں گے، وہ کھڑے ہوں گے، اور اس کے پیر کے نیچے سب لوگ سب بستہ بیٹھے ہوں گے، سب اس کے پیچھے سب لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ وہ جیسے جیسے حرکت کرے گا سب لوگ اس کی نقالی کرے گا، وہ کھڑا ہوگا تو سب کھڑے ہوں گے، وہ جھکے گا سب جھکیں گے، وہ رکوع میں جائے گا تب سب رکوع میں جائیں گے۔ جب تک وہ کھڑا ہے کسی کی ہمت نہیں ہے وہ سجدہ میں چلا جائے، اور جائز بھی نہیں ہے کہ امام کھڑا ہو اور مقتدی پہلے ہی سجدہ میں پہنچ جائے۔ سب اس کی تابع داری کرتے ہیں، سب اس کی فرما برداری کرتے ہیں، سب اس کے پیچھے پیچھے حرکت کرتے ہیں، سب اس کی نقل کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، سب پیسے میں نہیں ہے۔ کل کارخانہ تو ایک آدھ دو لڑکا کو رکھیے، کارخانہ چلاوے گا بامبے میں جا کے، لیکن کچھ بچوں کو قرآن پڑھائیے، حدیث پڑھائیے، اور مدارس سے جوڑیے، امام بنائیے، خطیب بنائیے۔ ایک انسان آپ پیسہ تو کما سکتے ہیں، ایک ہم مولانا ہے، ہم اہل علم نہیں ہوتے تھا، آپ دسمبر پور میں یہ کئی مرتبہ ہوا ہے نا، یہ 6 یا 7ویں مرتبہ نہیں آتے آپ کو، ایک مولوی نہیں ہوتے تو آپ سے یہ سب باتیں نہیں کر رہے ہوتے، اور کوئی مولوی کے علاوہ دوسرا کوئی پا بھی نہیں سکتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے ہم کو یہ شرف عنایت کیا ہے، ہم گاؤں گاؤں جاتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں، سب سے ملتے ہیں، آپ ہمارے بھائی سب ہیں، بہت سارے لوگوں سے جان پہچان ہوتی ہے، وہ قوت بڑھتی ہے، بھائی چارگی بڑھتی ہے، اور ساری تلخیاں دور ہوتی ہے۔ ہم مولانا نہیں ہوتے تو اس گاؤں کا درشن بھی نہیں ہوتا، نہیں دیکھ پاتے، اور یہ آج جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ موقع اللہ تعالیٰ ہم کو عنایت نہیں کرتا۔ اسی عالم ہونے کی وجہ سے بہت سارے بھائیوں سے ملتے ہیں،
بہت سارے گاؤں میں جانے کا اتفاق ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن سے کبھی ضد شدید نہیں ہوئی ہے اور بھائی بھائی محسوس ہوتا ہے۔ اس گاؤں میں آج سے 20 سال پہلے میں جب آیا تھا، بنجر گاؤں تھا، اللہ نے کتنا نوازا اس گاؤں، کتنی جو ہے کہ نہیں تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ آج دیکھیے، تصور کیجئے کتنی سڑکیں خراب تھیں اور نہ یہاں بازار تھا، نہ ہوٹل تھا، نہ دکانیں تھیں، ایک دم یہ مسجد کی حالت بہت خستہ تھی۔ دیکھیے کتنی جاندار مسجد بنی ہے۔ آپ لوگ بدلے ہیں، مسجد اللہ کی بدلی ہے۔ آپ اپنے دلوں کو بدلیے، اپنے اذہان اور افکار کو بدلیے، اپنے خیالات کو بدلیے، دلوں سے ساری قدورت کو ختم کر دیجئے، بھائی بھائی بن کے رہیے، محبت کے گیت گائیے اور محبت کے پھول کھلائیے اس گاؤں میں، اور بھی روشنی پیدا ہوگی، اور بھی چاشنی آئے گی، اور بھی رونق پیدا ہوگا، اور بھی آپ کے اندر بلندی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اور بھی نوازے گا۔ جو جتنا آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اونچا کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، کچھ بچوں کو لازماً قرآن اور حدیث کی تعلیم دیجیے، وہ جو کر کے جائے گا ایک عالم اپنے گاؤں کے لیے اور اپنے سماج کے لیے۔ ہم پورے علاقہ میں جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، سب کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ عالم ہے اس لیے آپ کے گاؤں میں آئے، کل وہاں رہیں گے، پرسوں وہاں جائیں گے، ترسوں ہم عالم نہیں ہوتے تو اتنا فیض نہیں پہنچاتے۔ عالم سے کتنا فائدہ ہوتا ہے قوم کو۔ ایک انجینئر ہو جائے گا تو اپنا کھائے گا، اپنا کمائے گا، اپنے بال بچہ کو پوسے گا، یہ نہ کرے گا، لیکن دنیا کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایک مولوی ہوگا، نماز پڑھائے گا تو اتنے سارے لوگوں کو کی امامت کرے گا۔ اگر وہ بڑا عالم ہوتا ہے، یہاں تقریر کرے گا، وہاں تقریر کرے گا، کتنی ساری دنیا کو ہدایت کا راستہ بتائے گا اور صحیح راستے کی تعلیم دے گا۔ کتنی فضیلت کی بات ہوگی، اس باپ کو کتنا ثواب ہوگا، اور اس ماں کو جس نے جنا اس کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اگر اس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جاتا ہے، عالم دین ہو جاتا ہے، اگر وہ امامت کرنے لگتا ہے، اگر وہ خطابت کرنے لگتا ہے، کتنا بڑا درجہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم شرعی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد، اس گاؤں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو ہمارے لیے امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔